ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ اگست کی 5 اور صفر کے 21 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے گزشتہ روز آرمی وار کالج مہو میں ہائر کمانڈ کورس 55 میں شرکت کرنے والے 49 کرنل رینک کے آل سروس فوجی افسران سے خطاب کیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے لداخ کو ملک میں سول اور فوجی اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کی زندہ مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ سول انتظامیہ اور مسلح افواج نے قومی سلامتی کو مضبوط بنانے، سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فروغ دینے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ قریبی اشتراک کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مشترکہ عزم اور تعاون کے نتیجے میں نہ صرف سرحدی انفراسٹرکچر مزید مستحکم ہوا ہے بلکہ دور دراز علاقوں میں عوام کے معیار زندگی میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے، جس سے جامع اور پائیدار ترقی کو فروغ ملا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت اور مسلح افواج باہمی تعاون کے ذریعے ترقیاتی عمل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ملک کے وژن 2047 کے اہداف کے حصول میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے منگل کو نئی دلی میں مرکزی وزیر برائے محنت، روزگار، امور نوجوانان و کھیل ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ سے ملاقات کی. اس ملاقات پر کرگل ضلع سمیت 9 تشکیل شدہ اضلاع دراز اور زنسکار کی ترقی سے متعلق مختلف اہم امور پر تفصیلی اور مثبت تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے دوران چیف ایگزیکٹو کونسلر نے مرکزی وزیر کو سرو سمر فیسٹیول 2026 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی باضابطہ دعوت دی. انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول سرو وادی کی قدرتی خوبصورتی، مقامی ثقافت اور سیاحت کو قومی سطح پر فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے. مرکزی وزیر نے دعوت قبول کرتے ہوئے فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تصدیق کی اور خطے کی ثقافتی وراثت اور سیاحتی امکانات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. ملاقات میں کرگل میں سینٹر آف ایکسیلنس ان سپورٹس اور ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کی تجویز پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر جعفر آخون نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ کرگل کوہ پیمائی اور ایڈونچر سپورٹس کے لیے غیر معمولی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا یہاں ایک جدید تربیتی ادارہ قائم کیا جانا چاہیے تاکہ لداخ کے نوجوانوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور کرگل کو ملک میں کوہ پیمائی کے ایک اہم مرکز کے طور پر فروغ دیا جا سکے. اس کے علاوہ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے. چیف ایگزیکٹو کونسلر نے خطے میں ہنرمندی کی تربیت، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے مزید تعاون کی ضرورت پر زور دیا. مرکزی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ وزارت کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور اجلاس میں اٹھائے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر زیر غور لایا جائے گا. آخر میں ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے مرکزی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ LHDC کرگل خطے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گی. آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی کے زیر اہتمام 4 اگست کو مسجد امام علی پہاڑی گنج نئی دلی میں اربعین حسینی کے موقع پر مجلس اعضاء منعقد کی گئی، جس کے بعد شرکاء نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن سے درگاہ شاہ مردان کربلا کمپلیکس جور باغ تک منعقدہ اربعین حسینی کے جلوس میں شرکت کی. جلوس کا آغاز زیارت اربعین سے ہوا، جس کے بعد مختلف عزاداروں نے مرثیہ خوانی کی.
اس موقع پر کرگل اور لیہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی بڑی تعداد کے علاوہ رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان بھی شریک ہوئے اور بعد ازاں جلوس میں بھی حصہ لیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فیروز احمد ربانی نے اسلام میں معرفت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلبہ کو شہید آیت اللہ العظمیٰ سید امام خامنائی، شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اور ڈاکٹر علی شریعتی کے علمی تصانیف کے مطالعے کی تلقین کی، جبکہ حجت الاسلام شیخ جواد حبیب نے واقعہ کربلا کے آفاقی پیغام کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ حق، عدل، صبر اور استقامت کے اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ مجلس کے اختتام پر مسجد امام علی سے تقریباً 9 کلومیٹر طویل 40 واک کا آغاز ہوا، جو جورباغ کربلا کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں مولانا ربانی نے دعائے خیر اور فاتحہ خوانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر لیہ کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی، R&B ڈویژن اور ریونیو محکمے کی مشترکہ ٹیم نے میونسپل حدود میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سنگ نمگیال چوک سے ایئرپورٹ روڈ تک سڑک کے اطراف قائم تمام ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ 31 جولائی سے تحصیلدار لیہ کی نگرانی میں شروع کی گئی اس مہم کے دوران سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والوں کو جموں و کشمیر لینڈ رینیو ایکٹ کی دفعہ 133(1) کے تحت 6 نوٹس بھی جاری کیے گئے، جن میں مقررہ مدت کے اندر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت دی گئی۔ بعد ازاں مشترکہ ٹیم نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے نشاندہی شدہ تمام غیر قانونی تجاوزات کو کامیابی سے ختم کر دیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا سے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی معراج ملک نے گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا میں پرچہ لیک ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ معراج ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ پرچہ لیک کرنے والا مافیا قومی سطح سے اب کالج کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ان کا اشارہ غالباً نیٹ پرچہ لیک معاملے کی طرف تھا، جس کے خلاف دلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے۔ معراج ملک نے اپنے پوسٹ میں لکھا، GMC گارڈ ڈوڈا میں پرچہ لیک ہوا ہے، یہ مافیا قومی سطح سے اب کالج کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عملے اور قصورواروں کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ رکن اسمبلی نے اپنے پوسٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکینہ اتو کو بھی ٹیگ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور عمان آبنائے حرم میں محفوظ جہاز رانی کے انتظامات کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بقائی نے منگل کو کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور سیاسی دونوں سطحوں پر بات چیت مثبت طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ مذاکرات جو آبنائے ہرمز کی 2 ساحلی ریاستوں کے درمیان ہو رہے ہیں، ان میں ایران اور عمان کے خود مختار حقوق اور سلامتی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے محفوظ جہاز رانی کے راستوں کے قیام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ بقائی نے کہا کہ بات چیت کے حتمی نتائج کا اعلان بات چیت کے اختتام کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بات چیت کا مقصد ایک نئی راہداری کا قیام ہے جو آبنائے سے محفوظ گزرنے کو یقینی بنائے گی اور ایک ساحلی ریاست کے طور پر ایران کی خود مختاری کے حق اور سلامتی کے خدشات کو دور کرے گی۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔